آسما جہانگیر کانفرنس میں مفرور ملزم کی اختتامی تقریر، ملک اور آئین سے مساق کے مترادف، اس لیے دعوت کے باوجود شرکت سے معذرت کر لی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، سپریم کورٹ بار کو غیر جانبدار رہنے کا مشورہ، سینئر جج صاحبان کی موجودگی میں مجرم کا بات کرنا منتظمین کی جانبداری کی طرف اشارہ ہے، شہزاد اختر کا موقف۔ سلیکٹڈ ٹولہ آسما جہانگیر کانفرنس میں نہ بلائے جانے پر تکلیف میں مبتلا، ان کے مقدر میں جلنا، تانے دینا اور الزام لگانا ہی لکھا ہے۔ وزیر اطلاعات اور مشیر داخلہ کے بیانات پر مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ One politician of prominence has been convicted in NAB courts. One, let the NAB chairman come out and say how much money has recovered from politicians. لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس کا دوسرا روز، مختلف رہنما شریک۔ نیب کو صرف انتقام کے لیے استعمال کیا گیا، اب تک صرف ایک سیاستدان کو سزا ہو سکی۔ قانون کے غلط استعمال کے اثرات معاشرے پر پڑ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی کا خطاب۔ دنیا میں کہیں بھی لیکچر سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، اداروں کو آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے، قمر زمان قاہرہ کا اظہار خیال۔ معاشرے میں قانون بننے سے معاشرے ٹھیک ہو گئے، ایسا کبھی نہیں۔ دنیا کے کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوا کہ خالی سرمن سے، خالی لیکچر سے چیزیں ٹھیک ہو گئی۔ خود بہت سارے طاقتور لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں۔ حکومت مخالف تحریک کے اگلے لائحہ عمل پر مشاورت، پی ڈی ایم کے بڑے کل اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں لانگ مارچ کی تاریخ پر بھی غور کیا جائے گا۔ لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائزیشن کے دوران مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے معاملے پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سیاسی اشرافیہ اور مافیاز سرکاری زمینوں پر قابض، سہولت کاروں کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے گا، وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ اوورسیز پاکستانیز کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری تجویز ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے نشستیں مخصوص ہونی چاہیے۔ انٹرنیٹ ووٹنگ تو دنیا بھر میں ابھی تک تسلیم نہیں کی گئی کہ کوئی محفوظ طریقہ ہے، یہ تو ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا طریقہ ہے۔ ای وی ایم ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کا نیا طریقہ، دنیا بھر میں انٹرنیٹ ووٹنگ کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا۔ پی ڈی ایم غیر آئینی اقدامات کے خلاف چٹان کی طرح کھڑی ہے، احسن اقبال کی شکر گڑھ میں گفتگو۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے خوفزدہ اپوزیشن کا سیاسی مستقبل تاریخ، عوام جانتے ہیں الیکشن میں شفافیت سے کون خوفزدہ ہے۔ دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی جانب بڑھ رہی ہے، یہ پاکستان کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی نکتہ چینی۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا معاملہ، وزیر اعظم نے امیدواروں کی تلاش کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ عمران خان کی پارٹی قیادت کو بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترنے کی ہدایت۔ خود مختار ادارے ہی جمہوریت کی ضمانت، آزاد عدلیہ کے فیصلوں نے پاکستان کا وقار بلند کیا۔ چودھری پرویز الہی کی وفد سے گفتگو، اوکاڑا سے تعلق رکھنے والی اہم سیاسی شخصیت سید گلزار حسین کاف لیگ میں شامل، اعلان لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کے دوران کیا۔ فیصل آباد میں خوفناک آتش زدگی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کروڑوں روپے کے نقصان پر رپورٹ طلب کر لی، افسوسناک واقعے کی تحقیقات کا بھی حکم۔ گیس بحران برقرار، مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ، چولہے ٹھنڈے، لاہور، فیصل آباد، ملتان، کراچی اور پشاور میں بھی پریشر کم، کھانا پکانے میں دشواری، شہری مہنگی لکڑیاں اور ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور۔ کراچی کی صنعتیں بھی گیس بحران کی زد میں آ گئیں، سپلائی کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا،
18 घंटे लोड शेडिंग पर सनतकारों का शदीद रद्द अमल, पैदावारी अमल मुतासिर, बेरोजगारी के खदशात पर मजदूर परेशान। महंगी तरीन होने के बावजूद गैस नायाब, आम आदमी के किचन का बजट दुगना हो गया। सनतों को सप्लाई ना मिली तो बरामदात कैसे होंगी? तब्दीली सरकार तबाही का दूसरा नाम। हुकूमत अपनी नाअहली का बोझ अवाम और निजी शोबे पर डाल रही है, शहबाज शरीफ की तनकीद। हुक्मरानों की नाअहली से अवाम के चूल्हे ठंडे, हुकूमत बर वक्त LNG मंगवा लेती तो बहरानी सूरत हाल पैदा ना होती। अवामी मसाइल से निजात का वाहिद रास्ता तब्दीली सरकार की रुखसती है, बिलावल भुट्टो की तनकीद। बिलावल बताएं, 13 साल के दौरान सिंध में कौन सी दूध की नहरें बहा दी? पीपल्स पार्टी ने करप्शन के सिवा कुछ भी नहीं किया। सूबे के अवाम लाकानूनियत और लूट मार पर पनाह मांग रहे हैं। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल। पंजाब भर में स्मोक के डेरे, लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 तक जा पहुंचा। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला, सूरत हाल के तदारुक के लिए इक़दामात ना होने के बराबर। किसानों ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। बहावलपुर, चिन्योट और दीगर शहरों में फसलों की बाकियात को जलाना मामूल, धुएं के बायस स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। डेंगू के बाद बरकरार, पंजाब में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। सिर्फ लाहौर में 5 अमवात। 24 घंटे के दौरान सूबे में 279 नए मरीज सामने आ गए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में केस रजिस्टर्ड। कोरोना की चौथी लहर का जोर टूट गया, वायरस की शिद्दत में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 8.78% तक गिर गई। 24 घंटे के दौरान 4 अमवात, 313 अफराद में वायरस की तस्दीक। डॉक्टर अब तिब्बी नुस्खे पर दवा का नाम नहीं लिख सकेंगे, सिर्फ फार्मूला तहरीर करने की इजाजत। मेडिकल स्टोर्स भी नुस्खे के बगैर मेडिसिन फरोख्त करने की मजाज नहीं होंगे। हर स्टोर पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी भी जरूरी करार। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अहम फैसला। गवर्नर पंजाब की लाहौर के निजी अस्पताल में चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन से मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर ने काफिले की रहनुमा की खैरियत दरियाफ्त की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी अस्पताल आमद। हरनाई में अफसोसनाक वाकया, शाहरत में फायरिंग से 3 कानकन जाँ बहक। तीनों को कोयले की कान में काम के दौरान निशाना बनाया गया। शनाख्त का अमल जारी। 6% मार्जिन पर हुकूमती वादे, झूठी तसल्लियां करार। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 25 नवंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। तमाम पंप बंद रहेंगे। किसी भी जारहियत की सूरत में अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय मुहिम मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुकी। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। तर्जमान दफ्तर खारजा का इंडियन वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द अमल। अवामी एहतजाज रंग ले आया। सूडान में फौज वज़ीर आज़म को बहाल करने पर मजबूर। अब्दुल्ला हमदो की नसबंदी खत्म, रिहा कर दिया गया। सियासी कैदियों की रिहाई का मुआहदा भी तय पा गया। अमरीका में 2 अफराद के कत्ल केस में सफेद फार्म मुलजिम की बरियत के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक मुजाहरे। शुरका का मुकदमा दोबारा चलाने का मुतालिबा। पानी के शहर में मोटर बोट्स बंद करने का मुतालिबा। वेनिस में रिवायती कश्तियों पर सवार शहरी एहतजाज करने निकल पड़े। बैनर्स उठाकर मुतालिबात के हक में आवाज बुलंद।
شاہینوں کا مشن کلین سویپ، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کا تیسرا مارکہ کل شیڈیول، پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل۔ معافی بھی کام نہ آئی، دوسرے T20 کے دوران بنگلہ دیشی کھلاڑی کو تھرو سے زخمی کرنے پر شاہین آفریدی پر میچ فیس کا 15% جرمانہ عائد، ICC نے ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دے دیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز، قومی ٹیسٹ اسکواڈ بنگلہ دیش پہنچ گیا، کھلاڑی ایک روز قرنطینہ کے بعد ٹیم کو جوائن کریں گے، دونوں ممالک کے درمیان پہلا میچ 26 نومبر کو شیڈول۔ PSL 7 کی تیاریاں، ڈرافٹنگ 8 دسمبر کو لاہور میں شیڈول، تمام فرنچائز مالکان کھلاڑیوں کا انتخاب کریں گے، چیئرمین PCB رمیز راجہ بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ ویسٹ انڈین کرکٹر جیرمی سولوزانو بال لگنے سے شدید زخمی، مہمان کھلاڑی گال ٹیسٹ کے دوران سلی پوزیشن پر فیلڈنگ کر رہے تھے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاس اینجلس میں نئی نویلی گاڑیوں کا منفرد میلہ، لشپش کاروں کے جدید ماڈل موجود، جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کاریں شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اور سیاروں کے تصادم سے تباہی کا خطرہ، خلائی ماہرین نے زمین کو بچانے کے لیے سر جوڑ لیے، سنسنی سے بھرپور فلم مون فال کا ٹریلر ریلیز، مووی اگلے برس اسکرینوں پر آئے گی۔